ہم انسان دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بڑے بڑے رونے روتے ہیں۔ جوتے کے تسمے نہیں مل رہے، یا چائے میں چینی کم ہے، ہمارے کپڑے نہیں مل رہے، یا پھر بیوی سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے، یا پھر خاوند غلطی سے کچھ بھول جائے، یا بیٹا کوئی گستاخی کر جائے غلطی سے، یا پھر باپ سے کچھ ایسی چیز ہو جائے جو خلاف توقع تھی ہمارے لیے، غصے میں پھٹ جانے کے لیے یہ سب کافی ہے۔ تمیز اور تہذیب کے پردے چاک کر دینے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ کو اس کی بات بری لگ گئی۔ ہم ساری زندگی ڈپریشن کی وجہ سے روتے ہی رہتے ہیں، یہ جاب نہیں ملی، میرا کریئر نہیں بنا، مجھے اچھا جیون ساتھی نہیں ملا، مجھے لوگوں میں مقبولیت نہیں ملی، میرے پاس گاڑی نہیں، پیسہ نہیں، گھر نہیں، نام نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، مقبولیت نہیں ہے، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے بچے نہیں ہیں۔ یہ بظاہر غم تو ہیں، لیکن جو آخرت کا غم ہے اس کے آگے یہ غم کچھ بھی نہیں۔ آخرت کے غم سے انسان کے ذہن کو وہ اذیت، وہ تکلیف ہوگی جس کے آگے یہ دنیا کے غم کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بار بار باور کروایا ہے، ذہن نشین کروانے کی کوشش کی ہے۔ تم ان کا حال دیکھو، شاید عبرت پکڑ لو۔ ہو سکتا ہے تمہاری بھی کوئی غلطی اس انجام تک لے جائے۔ انسان کو ہر وقت اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ ہی تو منشور ہے ہمارا، توبہ ہی تو دستور ہے مسلمانوں کا کہ ہم ہر وقت گڑ گڑاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، کیونکہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا لمحات ہوں گے کہ جب انسان ڈرے گا، انسان اس ٹینشن اور سٹریس میں یاد کرے گا، مگر تب دنیا کی کوئی تکلیف بھی اسے یاد نہیں آئے گی۔ سورہ مومنین کے اندر ایک بہت بڑا مکالمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو فوت ہو جاتے ہیں، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت کی گفتگو میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ جب ان کی موت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا، اب ان کو اپنا رب یاد آ گیا۔ ساری عمر تو وہ اپنے نفس کی عبادت کرتے رہے، اپنی سنتے رہے یا پھر دنیا داروں کی سنتے رہے، باپ داداؤں کی سنتے رہے، لیکن تب اللہ تعالیٰ کبھی یاد نہ آیا، جس نے انسان کو پانی کے ایک نطفے سے بنایا، پھر اس کو پروان چڑھایا، جب اس کی ہڈی تھوڑی مضبوط ہوئی، قد و قامت نکلا، تو پھر اس نے اللہ کے سامنے بغاوت کا اعلان کر دیا، اللہ کے دین کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اسی مکالمے کے اندر سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے چہروں کو جلایا جا رہا ہوگا تب بھی ان کا ایک رویہ پیش کیا گیا ہے کہ ان پر نفسیاتی مینٹل ٹارچر کس طرح کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، بتاؤ کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی کہ تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ تو اس عالم کے اندر جب انسان بے بس ہوگا، یہ کفار بے بس ہوں گے، اللہ کے دین کے باغی، اللہ کے مقابلے میں منافقت کرنے والے، اللہ کی مخالفت کرنے والے، چاہے وہ کلمہ گو تھے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اللہ چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جواب دیں گے، اے اللہ، ہمارے اوپر چھا گئی تھی ہماری گمراہی، ہماری سستی، ہماری کاہلی، ہماری ہٹ درمی کہ ہم سننا نہیں چاہتے تھے، ہم ماننا نہیں چاہتے تھے، اللہ ہم گمراہ لوگ تھے، درد سے پکاریں گے، ربنا ربنا، اور ساری عمر کرتا رہا، نفسی نفسی، میری ذات میری ذات، اے اللہ مجھے نکال دے،
اس ہولناک جہنم سے، یہاں کے عذاب سے، قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کے ان مناظر سے، ان مسائل سے۔ ایک انسان اتنی ٹینشن میں کہے گا مجھے باہر نکال دے، اگر اللہ میں نے پھر غلطی کر دی تو میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ ایک غلطی پر تو انسان کبھی رہ ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آدم کا ہر بچہ غلطی کرتا ہے، انسان غلطی کرے گا، لیکن ایک چیز جو انسان کو امتیاز کرتی ہے تو یہ ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے، وہ جھکتا ہے، وہ گڑ گڑاتا ہے، وہ مانتا ہے اللہ کے آگے اپنے گناہ کو۔ تو آج کہتا ہے کہ میں ایک غلطی بھی نہیں کروں گا، اتنا بڑا دعویٰ کرے گا انسان۔ اس وقت اللہ کہے گا کہ اس کو ذلیل و خوار کر کے دوبارہ جہنم میں ڈال دو، اسے بولو کہ مجھ سے کلام نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے غم کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔